تو تھوڑی سی اس تلخ نوائی کو، یعنی تھوڑی سی میری جو چیز ہے، اس کو ڈان ڈپٹ مت سمجھیے گا. یہ تربیت کے مراحل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ گھر سے تیار ہو کر آئیں کہ میں جا کس لیے رہا ہوں. اس کو اگر آپ روایتی انداز میں لیں گے تو وہ تو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے، فرق کوئی نہیں پڑا. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریض گیا تو وہ کہنے لگا جی کہ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا حالات ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب فرق کوئی نہیں پڑا، 3 دن ہو گئے اس طرح ہی. انہوں نے کہا کہ وہ دوائی کھائی سی جی میں لکھ کے دیتی سی، کہنے وہ تو اجے میں لینی سی. تو پھر نسخہ آپ ہاتھ میں لیے پڑے، آرام نہیں آئے گا. اس نسخے کو استعمال کریں گے اور ویسے ہی استعمال کریں گے جیسے ڈاکٹر نے کہا ہے، تو پھر ڈاکٹر ذمہ دار ہے. یہ میرا چونکہ اس کا حصہ بھی ہے تو یہ بات میں نہیں کروں گا. اور اگر آپ کا خیال ہو کہ مجھے غصہ آتا ہے یا آ رہا ہے اس دین کے معاملے میں، تو ایسا بالکل نہیں ہے. نہ ہی میں مایوس ہوتا ہوں اور نہ ہی آڈینس کی طرف سے، یعنی سامعین جو ہے توجہ نہ ملنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اپنا کام کرنا. میں نے تو ایک تو کل سے باقاعدہ صف بندی کے ساتھ بیٹھیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ ایک کلاس میں کورس کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی کہانی یا درس نہیں سن کر، اور کاغذ قلم لے کر آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز آج کے دور میں یاد رکھنا ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ کسی بھی دور میں ممکن نہیں تھا. ایک چائنیز کہاوت ہے کہ پھیکی ترین سیاہی بھی مضبوط ترین یادداشت سے زیادہ طاقتور ہوتی. لکھا ہوا ہوگا، کبھی بھی کھولیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. میں نے پورے 5 دن کا کورس جو ہے نا، پورے 5 دن کا کورس یہ اس ایک کاغذ پہ لکھا ہے. ساری تفصیل تو نہیں لکھی ہے، میں نے وہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کے بات کرتا جاؤں گا آپ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. میں جہاں کہیں تلاوت کا موقع ملے یا خواہش پر موقع دے دیا جائے تو میں سب سے زیادہ اسی آیت کو، ویسے بھی ایک آیت کبھی کبھی پوری آیت بھی تلاوت نہیں کرتا ہوں، یہ آیت سب سے زیادہ کرتا ہوں. اس کا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ترجمے سے پڑھ لینا برا تو نہیں ہے، لیکن انتہائی ناکافی ہے. اب رب جو ہے اس کا مطلب پالنے والا بھی ہم لیتے ہیں یا ویسے ہی کہہ دیتے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، کیونکہ رب ہماری زبان میں اردو پنجابی دونوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ عربی میں لکھا ہوا ہے. عربی میں اس کے کیا معنی ہیں، کیا وہ ہمیں جاننا چاہیے؟ ہماری قومی زبان کیا ہے؟ اردو. اب اردو جو ہے، جو پرتگالی زبان ہے، وہاں پہ اردو میز کو، پرتگالی زبان میں میز کو اردو کہتے ہیں. میز ہوتی ہے جس کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں، ٹیبل. پرتگالی زبان میں اس کو میز کہتے ہیں. اسی طرح دوسرے اردو کا مطلب لشکر ہوتا ہے. اب جس زبان میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہاں دیکھنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو عربی میں جو اس کا مادہ ہے رب کا، یہ عربی
زبان کی جو بے شمار بڑی بڑی خوبیاں ہیں، بے شمار میں سے چند ایک بڑی خوبیاں ہیں، وہ یہ ہیں کہ عربی زبان میں جو روٹ سسٹم ہے جس کو مادہ کہتے ہیں، پورا قرآن جو ہے اس میں جو مادے ہیں وہ تقریباً 25,000 کے قریب ہیں۔ مادہ کہتے ہیں روٹ ورڈ کو، جہاں سے وہ لفظ نے جنم لیا ہے، اس کا جو مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ مادے سے نکلتا ہے، پھر کئی مطالب بن جاتے ہیں۔ تو عربی میں جو یہ لفظ ہے رب، اس کے معنی ہوتے ہیں نشو و نما دینے کا عمل، آغاز سے انجام تک، یعنی شروع سے آخر تک نشو و نما دینے کا عمل۔ اب یہ ترجمہ ہمارے سامنے آ گیا، لیکن بات پوری طرح سے نہیں سمجھ آتی، واضح نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک مالی جو ہے وہ پہلے ارادہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر یہ پودا لگانا ہے، تو جگہ کا انتخاب کیا، پھر وہ جگہ کو تیار کرتا ہے، اس میں گوڈی کرنی ہے تو کتنی گہری کرنی ہے، مٹی کو ہموار کرنا ہے، اس کے اوپر بیج جو ہے وہ اس کا انتخاب کرتا ہے، اس کو کتنے انچ زمین میں گہرا لگانا ہے، پھر اس کے بعد اس کو وہ پانی کتنا دینا ہے، کھاد کتنا ڈالنی ہے، پھر کچھ دن وہ انتظار کرتا ہے جب پودا باہر نکلتا ہے زمین سے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس پودے کو پرندوں اور سے بچاتا ہے، جب تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو چرندوں سے، بھیڑ بکریوں سے اس کو بچاتا ہے، پھر جب اور بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور کوئی اس کی طرف دیکھے بھی تو اس کو برا لگتا ہے، اور وہ اس کا پھول پھل پتا توڑنے کی کسی کو اگر اس کا بس چلے تو وہ نہیں توڑنے دیتا۔ پھر وہی مالی جو ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے کینچی پکڑتا ہے، چھوٹی یا بڑی، اور اس کو شاخیں کاٹتا ہے، کیونکہ وہ اس کو شیپ اپ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو ایک شکل دینا چاہتا ہے، خوبصورت بنانا چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ جل شانہ جب کسی روح کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو خطے کا انتخاب کرتا ہے کہ میں نے دنیا کے کس خطے میں اس روح کو بھیجنا، پھر وہ جوڑے کا انتخاب کرتا ہے کس کے توسط سے اس نے دنیا میں بھیجنا، اور پھر نکاح کے عمل کے بعد اس کے جب نطفہ قرار پاتا ہے تو یہاں سے اس کا اگلا ورژن شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے جو لوگ ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل ڈاکٹر، اس کے لیے یہ بات سمجھنا کسی عام آدمی کی نسبت بہت زیادہ آسان ہے کہ وہ بچہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے اور پھر 9 ماہ یا کچھ دن کی مدت کے بعد دنیا میں آتا ہے۔ یہ اگلا حصہ تھا، لیکن بات بالکل واضح نہیں ہوئی، کچھ ابھی بھی کشمیری باقی ہے۔ تو اگر ہم جو کچھ میں نے بتایا ہے اس سے اگر ہم نتائج اخذ کریں تو رب وہ ہوا جو آپ کی تمام تر ضروریات کو پورا کرے، بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق آپ کو دے، ہمیشہ دے، بغیر لالچ کے دے، بغیر خوف کے دے، اور اس کے بدلے میں کوئی توقع نہ رکھے۔ تو اب زیادہ واضح ہوا رب کا مطلب، یا صرف پالنے والے سے واضح ہوتا ہے؟ پالنے والی تو ہماری ماں بھی ہے، وہ اس سے اچھا۔ پھر اس کے بعد اربوں کے ہاں رب المال، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ رب المال ہوتا ہے، ہمارے ہم جس کے ہاں نوکری کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پالتا ہے۔ تو رب جو ہے وہ بطور اصطلاح کو سمجھیے، اسی طرح سے جو ہمارے سلیبس میں ایک حصہ آئے گا تو اس میں اسی کی بات میں دوبارہ کروں گا، لیکن اتنی تفصیل سے نہیں کروں گا۔ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کیا ہے اس میں ایک چیز سمجھیے، 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب۔ یہ آخر تک نظر نہیں آ رہا ہوگا، چھوٹا لکھا ہے، اچھا۔ مذہب اور دین دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ قرآن و حدیث میں اسلام کے لیے جہاں بھی لفظ استعمال ہوا ہے وہ دین ہوا ہے، مذہب نہیں ہوا۔ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، کہیں تو استعمال ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے لیے مذہب
کے معنی پورے نہیں اترتے اس معیار پہ جو معیار اسلام کا ہے۔ مذہب جو ہے عربی زبان میں ایک خاص طریقے یا راستے کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں چند عقائد اور عبادات پر کاربند ہو جانا، جبکہ دین جو ہے وہ عربی زبان میں مکمل ضابطہ حیات کو کہتے ہیں۔ کوئی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا مرحلہ مسئلہ درپیش ہو تو وہاں کیا کرنا ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی اور مذہب جو ہے ہی مذہب تو وہ تو پھر بات بتائے گئے ہیں۔ جو ادیان اللہ جل شانہ نے دنیا میں بھیجے اسلام کے علاوہ، چونکہ ان کے پیروکاروں نے اس نبی کے بعد اس کو بدل کے رکھ دیا تو وہ اپنی خالص حالت میں نہیں رہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے اپنی بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جمائی آ جاتی ہے یوننگ جس کو باقی رہنا تو وہ کتنا عجیب سا لگتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ایک دین ہے نا۔ ابھی آپ نے کہا کہ دین ہر چیز کے بارے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، تو دین کی تعلیمات کیا ہے کہ منہ پہ ہاتھ رکھیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دو ہاتھ ہیں کون سا ہاتھ رکھیں؟ بایاں ہاتھ رکھیں۔ اب بایاں ہاتھ کی بھی دو سائڈیں ہیں، کون سی سائڈ رکھیں؟ الٹی سائڈ رکھیں۔ سوال کے بعد ذرا سی بھی گنجائش نہیں بچتی ہے کہ جہاں ان آنسر چھوڑ دیا جائے، جہاں آپ کو جواب نہ ملے۔ کچھ لوگوں نے پریکٹیکل کرنا شروع کر دیا، یہاں رک کے ایک میں اور آپ کو واضح بات دوں تو دین بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ شادمان لاہور کا ایک مشہور علاقہ ہے، تو وہاں ایک مسجد میں رمضان میں چونکہ جو کبھی مسجد کے قریب سے نہیں گزرا ہوتا وہ مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہوتا، تو جمعہ بھی پھر آخری جمعے کے لوگ سمجھتے ہیں وہ فرض ہیں، باقی نہ ہی پڑھے تو کوئی بات نہیں۔ تو وہاں مجھے موقع ملا تو ایک صاحب نے بہت زیادہ تعریف کی اور ساتھ درخواست کی کہ آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، پہلی دفعہ ایسی باتیں سنی ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن آپ سے ایک درخواست کرنی ہے کہ یہ نہ کہا کریں اسلام از دا آنسر واٹ از یور کوشچن۔ یہ مت کہا کریں کہ اسلام ہر چیز کا جواب دیتا ہے، کیونکہ دیکھیے آج دنیا جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسلام عقائد عبادات دنیا کا بہترین مذہب ہے، لیکن یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا، یہ دیکھ لیں کہیں آپ کو شرمندگی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ شرمندگی والی بات تو بعد میں کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کوئی ایک دنیا کا سوال کیجئے، کسی قسم کا کوئی سوال کیجئے، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اور قرآن و حدیث سے دوں گا۔ تو ان صاحب نے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ وہ کون ہیں اور کسی بڑی کمپنی میں کام کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ دینی حوالے سے میری یہ بیک گراؤنڈ ہے، میں آپ کو ایک بات کہی تھی، آپ نہیں مانے تو آپ کی مرضی ہے۔ میں نے پھر ان سے درخواست کی، میں کہ سر آپ کوئی سوال کریں، تو پھر انہوں نے کہا کہ آج دنیا ہر لمحہ چینج ہو رہی ہے، آج دنیا ہر روز نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، پرانی ختم ہو رہی ہے، اور آج کا دور کمپیوٹر کا دور کہلاتا ہے۔ یہ 2003 کی بات کر رہا ہوں، آج تو اس سے بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے نا۔ تو اس نے کیا کہا کہ آج کمپیوٹر کے بغیر زندگی کا تصور بھی محال ہے۔ تو میں اتنا قرآن و حدیث کو جانتا ہوں، یہ میرا خاندان ہے، تو کہیں تھوڑا سا بھی ذکر نہیں ملا کسی قرآن و حدیث میں، کسی فقہ کی کتاب میں، کسی عالم سے میں نے کبھی نہیں سنا۔ آپ ان صاحب کا سوال واضح ہوا آپ سے کہ آج کمپیوٹر کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو یہ بتائیے کہ قرآن و حدیث میں آپ کہتے ہیں جواب ملے گا اور میں جواب دوں گا، تو مجھے اس کا جواب قرآن و حدیث سے چاہیے۔
یاد رکھیے گا، ایک شخص جب ہمارے کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، یا اسے آتا نہیں ہے یا وہ جواب دینا نہیں چاہتا۔ میں جو مذہبی سوال ہوتے ہیں ان کے جواب میں تھوڑا تعرض کرتا ہوں، رکتا ہوں، نہیں دینا چاہتا، لیکن اگر آپ دین کے بارے میں کچھ مجھ سے پوچھیں گے ضرور جواب دوں گا۔ یہاں رک کے ایک بڑی اہم بات سمجھے نہیں، کانوں سے اپنے دل میں اتارے، کانوں سے اپنے دل میں اتارے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد جو ہے مسلمانوں کے وہ بالغیب ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد، اگر اللہ کہتا ہے میں نے یہ تمہارے لیے نعمت مکمل کر دی اور سارے علوم اس میں سمو دیے، تمہاری زندگی کے لیے بہترین کتاب ہدایت جو دی ہے وہ یہ ہے، سارے علوم اس میں سمو دیے گئے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو یہ پتہ نہ ہو کہ 1400 سال بعد کیا ہونا اور اس میں قرآن و حدیث میں ہمیں کچھ نہ ملتا ہو؟ آپ کے ذہن میں میری بات کے ساتھ ساتھ تجسس پیدا ہو رہا ہے نا کہ کمپیوٹر کا ذکر قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ ہماری نہ دیکھنے والی آنکھ ہے، نہ پڑھنے والی بولنے والی زبان ہے، ہم نے دین کو جو ہے نا وہ صرف ایک ثواب کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، پہلے میں نے ان کا سوال جو تھا وہ مائک پہ دہرایا، ظاہر ہے ادھر کھڑا ہو کے ایک آدمی جو بول رہا ہے ساری دنیا کو تو نہیں سن رہا ہوتا نا، پہلے میں نے ان کے سوال کو دہرایا، میں نے کہا کہ ان کا سوال یہ ہے کہ کمپیوٹر کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، آئی ٹی کے بغیر، اور آپ کہتے ہیں کہ دین ہر چیز کا جواب دیتا ہے، تو بتائیے کہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ حدیث کی اہمیت سمجھنے کے لیے میں ایک بات لوگوں سے کہا کرتا ہوں، حدیث کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک ہی بات کہتا ہوں اور وہ کافی ہونی چاہیے ایک عقل مند آدمی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا گارنٹی دے رہا ہے کہ نبی کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے کہ جو وہی، یعنی جو اللہ کہتا ہے۔ تو حدیث کی اہمیت کے لیے، صداقت کے لیے یہ ایک بات کافی سے بھی زیادہ ہے۔ میرے پاس اور بھی بہت ساری ہیں، وہ اس کا حصہ ہے، ایک دن حدیث پر بھی بات کریں گے، سلیبس میں نے رکھا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ انسان نے ریل سے راکٹ تک کا سفر انسان نے ریل سے ریل تک کا سفر جو ہے وہ ملینیمز میں کیا، پیدل چلنے سے لے کے ریل کا مسافر بننے تک اس کو ہزاروں اور لاکھوں سال لگ گئے، لیکن ریل سے راکٹ تک آنے میں کوئی دیر نہیں لگی، بہت تھوڑی دیر لگی ہے۔ فاصلے سمٹنے لگے، وہ فاصلہ جو آپ کئی مہینوں میں طے کرتے تھے وہ گھنٹوں میں ہونے لگ گیا، اور دنیا جو تھی وہ سکڑتے سکڑتے اتنی سکڑ گئی کہ آپ کو پوری دنیا کی خبر جو ہے کہاں کیا ہو رہا ہے اگلے لمحے میں پتہ لگ جاتا ہے۔ کمپیوٹر 2003 میں تو اتنا بڑی چیز تھی نا، اور آج اس کے اندر سب کچھ آ گیا۔ آپ کوئی چیز دیکھنی ہے، ٹک ٹک کریں تو دنیا میں کہاں کیا بھاؤ ہے یہ آپ کو بتا دے گا کہ ابھی بارش کتنے بجے ہونی ہے، کس دن ہونی، کس دن نہیں ہونی۔ تو میں نے کہا کہ یہ پھر ساری دنیا سکڑ کر اس پہ آ گئی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، لیکن اس نے کہا کہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے، میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کہ آئی ٹی کا ذکر قرآن و حدیث کے حوالے سے بتائیے۔ تو پھر ایک جملہ، بڑا ہی خاص جملہ، وہ ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں ہو، اور جہاں تم پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آخری وقت میں دنیا سکڑ جائے گی۔ اس سکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین سکڑ جائے گی، بلکہ انسان اتنا قریب آ جائے گا، چیزیں اتنی آسان ہو جائیں گی کہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ رسائی رکھیں۔ آپ یہاں ابھی بیٹھے بیٹھے امریکہ میں کوئی بھی سودا کر سکتے ہیں، جو 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے ناممکنات میں سے تھا۔
اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو صدیاں لگ جاتی تھیں آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے، صدیاں نہیں تو کئی سال تو لگ جاتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کو یقین کے ساتھ ماننا ہے، پھر تو ہم اس سے ہدایت پائیں گے، ورنہ یہ تاریخ کی کتاب ہو سکتی ہے، سائنس کی کتاب ہو سکتی ہے، ریسرچ کی کتاب ہو سکتی ہے، ہدایت کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ ہدایت کی کتاب یہ صرف متقین کے لیے۔ ہم کلمہ طیبہ کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے، بہت ضروری ہے۔ اس پہ ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اس کے دو حصے ہیں کلمے کے، کلمہ طیبہ جس کو آپ کہتے ہیں اس کے دو حصے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ دونوں کے 12 حروف ہیں، دونوں حصے غیر منقوط ہیں، یعنی اس پہ نقطہ یہ تو علمی بات ہے، لیکن جو عملی بات ہے اس کی طرف آئیے، کیونکہ ہمارے اس کورس کا مطلب عملی طور پہ زندگی میں اسلام کی تعلیمات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے آئینہ میں دیکھتے ہوئے تبدیلی لانا، اس پہ غور کریں۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ مقصد حیات ہے کہ آپ کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا حصہ جو ہے وہ طرز حیات ہے کہ تمہیں زندگی میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس مقصد کے تحت جو تمہیں زندگی گزارنی ہے وہ محمد رسول اللہ، اس کی سیرت ہے۔ تو یہاں سے عملی طور پر میں بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس کلمے میں سیرت کی اہمیت کو رکھ دیا کہ وہ کتنی اہم ہے۔ اب ہماری بدقسمتی کیا ہے، ہم چیزوں کو بہت سطحی طور پہ دیکھتے ہیں، ہمارے اندر سے غور و فکر، تدبر، تفکر، تعقل بالکل نکل گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی۔ قرآن نے 372 دفعہ، جو مجھے مل سکیں اس سے زیادہ بھی ہوں گے، جب غور سے آپ بار بار دیکھیں گے تو کئی چیزیں ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں، بار بار یہ الفاظ آتے ہیں، بار بار یہ الفاظ آتے ہیں، افلا تعقلون تدبرون ہم پڑھتے تو بہت دفعہ اور اس کا تھوڑا سا ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ عقل کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، لیکن کبھی ایک دفعہ بھی سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جنہوں نے سوچا انہوں نے پا لیا۔ آپ میں سے کوئی کارپوریٹ آفس میں کام کرتے ہیں، کسی ملٹی نیشنل یا بڑی کمپنی میں؟ کوئی ادارہ اس وقت ایسا نہیں ہے تھوڑا سا بھی اچھا جس میں یہ کام نہ ہوتا ہو، R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، غور و فکر و تحقیق، یہ باقاعدہ شعبے بنے ہوئے جن کا کام صرف اور صرف غور و فکر کرنا ہے۔ پوری دنیا میں اسلام سے پہلے تصور بھی نہیں تھا R&D کا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کے ہر مذہب میں پابندی تھی، مذہبی کتاب ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ آپ میں سے جنہوں نے میرا رمضان کا لیکچر پچھلی دفعہ سنا ہوگا نا، میں نے اس میں بتایا تھا کہ دنیا کے ہر مذہب میں روزہ ہے سوائے سکھ مذہب کے، لیکن ہر روزہ جو تھا وہ خاص لوگوں کے لیے خاص طریقے سے تھا۔ اسی طرح مذہبی کتابوں کا پڑھنا، مذہبی امور پر رائے دینا لینا خاص لوگوں کا حق تھا، عام لوگوں کا نہیں تھا۔ تاریخ جو آپ نے میٹرک میں، اب تو خیر بدقسمتی سے سب کچھ اس میں سے نکال دیا گیا ہے، تو ہندوؤں کے ہاں کیا ہوتا تھا کہ کوئی شودر اگر کسی مذہبی کتاب کے لفظ سن لیتا تھا تو اس کے کانوں میں سیسا ڈال دیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے تو اس کو کچھ کہا ہی نہیں، اس نے تو آپ کو کہا کہ غور و فکر کی دعوت نہیں دی ہے، حکم بھی نہیں دیا، بلکہ اس سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے۔ آپ کو وارننگ کب دی جاتی ہے؟ وارننگ آپ کو اس وقت دی جاتی ہے جب آپ کو غلط کام کرتے ہیں اور وہ قانون کے تحت سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، آپ پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو غور و فکر کرنے کا حکم دیا اور کیوں نہیں کرتے؟ جہاں بھی آپ آیت دیکھیں گے افلا تعقلون، تدبرون، تفکرون، یہ سب ایک ہی معنی کی چیزیں ہیں۔ تو یہ ہم نے بالکل سے نکال دیا
اس نکالنے کے نتیجے میں نہ قرآن سمجھ آیا، نہ دین سمجھ آیا، نہ سیرت سمجھ آئی، کچھ بھی نہیں سمجھ آیا۔ آج مسلمانوں کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہونے والی ہے۔ 2050 میں کتنا عرصہ رہ گیا؟ 17 ہے نا، 23 سال اور لگیں گے کہ 33 سال۔ قوموں کی زندگی میں 33 سال کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور اگر آپ پوری دنیا کرۂ ارض کی زندگی میں 33 سال دیکھیں تو پھر تو وہ شاید 1 منٹ سے بھی کم ہے۔ 33 سال بعد ہم دنیا میں سب سے زیادہ ہو جائیں گے۔ مسجدیں، مدرسے، قرآن پاک کی چھپائی، پڑھائی اور اس کی حفظ کرنے کا عمل اتنا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا جتنا آج ہو رہا ہے، لیکن جتنی مار ہم کھا رہے ہیں اتنی کبھی بھی نہیں کھائی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے، اللہ بھی ہم سے گلہ کرتا ہے۔ ایک گلہ، جیسے اقبال نے شکوہ جواب شکوہ لکھا تھا نا، وہ تو بہت بڑا آدمی تھا، میں کسی شعر پتہ نہیں کس کا ہے، لیکن میں اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتا ہوں کہ اللہ بھی ہم سے ایک شکوہ کرتا ہے۔ دل تو کیا چیز ہے، دل تو کیا چیز ہے، ہم روح میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ ہم دین کی طرف اس طرح سے گئے ہی نہیں جس طرح سے اس نے چاہا۔ پھر بھی اس کی بہت مہربانیاں ہیں کہ وہ اگر ہمارے عملوں کو دیکھے تو پھر ہم کسی بھی لائق نہیں ہیں۔ تو اب اغراض و مقاصد اس سیرت کے کیا ہے، اس کو میں آلریڈی جو کروا رہا ہوں اپنے ادھر لاہور میں، تو اس کورس کا نام ہے سیرت رسول اور عشق رسول۔ یہ نام میں نے بہت غور و خوض کر کے، مشورہ کر کے اور اپنی ٹیم کے ساتھ باقاعدہ بحث کر کے یہ لفظ استعمال کیے تھے، عشق رسول اور سیرت رسول۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ تھی وہ آپ کا لیے اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم ان 3 لفظوں کو سمجھنا ہے، عشق، سیرت اور رسول۔ 3 لفظ بولے نا، عشق رسول اور سیرت رسول۔ عشق رسول پہ 2 دفعہ آ گیا۔ سب سے پہلے تو عشق کو دیکھیے کہ یہ کیا ہے۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ یہ نہیں ہے۔ مجھے میرے قریبی ساتھیوں نے کہا کہ نہیں کہ آپ اسے حب رسول کہیں۔ اب وہ جنہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا وہ ایک خاص مکتب فکر ہے کہ جو عشق کا لفظ ویسے ہی اس حوالے سے پسند نہیں کرتا، اور ایک مکتبہ فکر جو بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہے، میں نے ان کو بھی اٹریکٹ کرنا تھا، انہوں نے عشق کے نام پہ آنا تھا۔ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کی دکان تک کسی طرح دکاندار کا، سیلز مین جو اہم کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کسی طرح گاہک دکان کے اندر آ جائے، پھر میں کچھ نہ کچھ اس کو دکھا بھی دوں گا اور کچھ نہ کچھ شاید بکری بھی ہو جائے۔ عشق ایک نفسیاتی کیفیت ہے، ایک جذبے کا نام ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے، وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، اور اس اچھی لگنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ایک سے لے کے کئی ایک تک ہو سکتی ہیں، اور وہ پھر آہستہ آہستہ جب بڑھنے لگتا ہے تو عاشق جو ہے وہ معشوق کے رنگ و روپ میں اپنے آپ کو ڈھالتا ہے۔ یہ پہلی، یہ ابتدا ہوتی ہے۔ انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کردار میں ڈھالے جو اس کے محبوب کا ہے۔ وہ کیسے کپڑے پہنتا ہے، کیسے کھاتا پیتا ہے، یہ ظاہر ہے، یہ آغاز ہو سکتا ہے، انتہا نہیں ہے۔ انتہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ہر لمحہ ویسے گزاریں جیسے وہ گزارتا ہے۔ شخصیت اور کردار، پرسنالٹی اینڈ کریکٹر، یہ بات آگے جا کے ڈسکس ہوگی، اس لیے اس کو میں یہیں چھوڑتا ہوں۔ پھر آتا ہے سیرت۔ لفظ سیرت جو ہے اس کو پہلے جانیے کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیں اگر ہمیں راستے کا صحیح تعین ہو جائے گا نا، منزل کا تو پتہ ہے لیکن اگر کس راستے سے جانا ہے وہ بھی نہیں پتا تو ہم آہستہ چلیں یا تیز چلیں کبھی بھی نہیں پہنچیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر منزل کا تعین کرنے کے بعد راستے کا پتہ چل جائے تو پھر آہستہ چلیں گے تو ذرا دیر لگے گی، تیز چلیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے۔ تو براہ کرم
پہلے سیرت کے لفظ کو سمجھیے کہ یہ کیا ہے. لفظ سیرت عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے، غور سے سنیے گا اور جن کے پاس کاغذ ہے لکھیے گا، اچھی اور پختہ عادات جن میں تسلسل ہو. رمضان آتا ہے، ہر آدمی مسجد میں آ جاتا ہے. جیسے میں نے کہا نا، جو قریب سے نہیں گزرا ہوتا وہ اعتکاف بھی بیٹھ جاتا ہے. پھر ہم نے خود سے بھی کچھ اعتکاف بنا لیے. صحیح غلط کی بحث نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جو کیا تھا وہ کتنے دن کا تھا؟ ہم نے 3 دن، 2 دن، 1 دن اس کو باقاعدہ ایک شکل دے دی ہے. اس پہ کوئی بحث نہیں ہے صحیح ہے یا غلط ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اوریجنلٹی میں جائیں. عربی میں سیرت کا مطلب سمجھ لیں اگر، تو پھر آگے کام بڑا آسان ہو جائے. اچھی اور پختہ عادات جو تسلسل کے ساتھ قائم بھی رہیں. میرا یہ لفظ سننے کے بعد آپ میں سے جس نے سیرت کی جتنی کتابیں پڑھی ہیں، سیرت کے اوپر جتنے لیکچر سنے ہیں یا درس سنے ہیں، ذرا غور کیجیے گا دیانتداری سے. کیا ملتا ہے اس میں؟ واقعات ملتے ہیں. سیرت کی جتنی کتابیں ہیں ان میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، جنگ بدر، غزوہ بدر کب ہوئی، آپ کی شادی کب ہوئی، آپ تاجر کا کام کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ کی اتنی بیویاں، اتنے بچے، آپ نے اتنے معاہدے کیے، تبلیغ کی، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا. وہ لفظ کہاں گیا جس کو سیرت کہتے ہیں؟ اور اگلی بات کی طرف آئیں. سیرت میں واقعات کے بعد جو چیز آپ کو ملتی ہے وہ ملتے ہیں عقیدت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے واقعات یا لکھتے ہوئے ہم اس کو جیسے لکھتے ہیں. پھر ہمارے ہاں اب ایک اور چیز چلی ہے کہ عشق رسول میں ہم اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ حد سے گزر جاتے ہیں. آپ جیسے ایک اچھے دانشور نے، رانا صاحب، مجھے ایک دفعہ ایک مثلث بنا کے دکھائی. یہ کوئی نوجوان ذرا اگر مجھے پکڑ کے کھڑا ہو جائے نا، تو پیچھے والوں کو نظر آ جائے، بیٹا آؤ گے تو اونچا پکڑنا پڑے گا. ٹشو ہے کسی کے پاس؟ چلو کوئی، میں یہیں پر نا، یہ دیکھیے، یہ ایک مثلث ہے. آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ یہاں کھڑے ہیں، یہ مقام رسول ہے. سیرت رسول زیادہ آسان کر دیتا ہوں کیونکہ جب سنا تھا تو مقام کا لفظ سنا تھا. اب میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کو سیرت سے ریلیٹ کروں. یہاں سے آپ چلیں گے، اس کے جتنا قریب پہنچیں گے اتنا ہی زیادہ آپ حقوق الرسول ادا کر سکیں گے. حقوق الرسول بھی ہمارے سلیبس میں شامل ہے. جیسے ہی آپ اس سے بڑھیں گے تو اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ نیچے گریں گے. ایسا ہی ہوگا نا. یہ آپ بھی دیکھیے، یہ مقام جو ہے یہاں ہم کھڑے ہیں. اب صف بندی اگر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوتا نا، کچھ مس نہیں ہونا تھا. یہاں ہم کھڑے ہیں سیرت میں. سیرت کے معنی میں نے کیا بتائیں؟ اچھی اور پختہ عادات. آپ ان کو فالو کریں. ہم فالوورز ہیں، ہم پیروکار ہیں نا، امتی ہیں. تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ فالوور کا، پیروکار کا پیچھے پیچھے آنا. تو جب ہم پیچھے آتے ہیں تو جب ہم اس سے آگے جانے کی کوشش کریں گے تو پھر نیچے گریں گے، کیونکہ اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کی تفصیل میں ایک ہی بات کرتا ہوں جو مجھے اپنی بات واضح کرنے میں آسانی رہے گی. ام المومنین جناب سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ کے پاس 3 صحابی آئے. انہوں نے کیا پوچھا؟ آپ کی عادات پوچھی، سیرت پوچھی. تو وہ عقیدت میں ایک نے کیا کہا کہ میں ساری عمر، دوسرے نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو کیا کہا آپ نے ان کو؟ کیونکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ اس حد سے آگے نکل رہے تھے جہاں سے انہوں نے گرنا ہی کرنا تھا. تو نبی کو گوارا نہیں ہے کہ ان کا کوئی امتی اور چاہنے والا کہہ رہے.
تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی کتابیں ملتی ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ واقعات پر مشتمل ہے یا اس میں عقیدت کا عنصر نمایاں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سن کے عشق رسول میں تو ڈوب جاتے ہیں لیکن سیرت رسول کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ایک بات اگر ریکارڈنگ کو بند کر کے سن لیں تو بہت کام دے گی آپ کو, کیونکہ وہ بات میں نہیں چاہتا ریکارڈ ہو, صرف سننے کی حد تک رکھیں.